شفیع محشر بندہ سخت مشکل حساب میں ہے۔ ایسے مالک و مختار آقا جن کی نگاہ توجہ اٹھ جائے تو ہم غلاموں کی زندگیاں سور جائیں، کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اسی محبوب بارگاہ میں محبوبیت کے ساتھ لو لگا کر دل لگا کر درود شریف کا نذرانی عقیدت پیش کرے اور پڑھے بلند آواز سے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ میں آپ کے سامنے بہت لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا۔ حضور سیدی آقائی و مولائی تشریف فرما ہے۔ یہ حضرت کی کرم فرمائی مہربانی ہے کہ حضرت آپ کے گاؤں میں تشریف لائے، اور یہ حضرت کا کرم بالائے کرم ہے کہ حضرت تشریف لا کے آپ لوگوں کے زندگی کے وقتوں میں اس وقت کو گزار رہا، کیونکہ ایک علماء کی تو بات ہے کہ علماء جس جگہ سے گزر جاتے ہیں وہاں 40 دن کے لیے قبر سے قبرستان سے اللہ رب العزت عذاب اٹھا لیتا ہے، اور کس کے صدقے میں اٹھاتا ہے؟ علماء کے صدقے میں۔ اور علماء پیدا کہاں سے ہوتے ہیں؟ ان سیدوں کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، تو ان جوتیوں کے صدقے میں، سیدوں کے صدقے میں جوتیوں کے بوسے لے لے کے لوگ عالم دین ہوا کرتے ہیں۔ اور حضرت کے رخ زیبا کی آپ زیارت کیجئے کہ سیدی آقائی و مولائی کے چہرے پہ اتنی نورانیت ہے، تو میرے پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ یہ چہرے مقدسہ ایسا چہرہ ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد خدا کی یاد آ جاتی ہے۔ بے شک جب بھی حضرت کی زیارت ہوتی ہے تو خدا یاد آ جاتا ہے، کہ خدا نے، اللہ رب العزت نے سیدوں کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ کیا ہے، کیونکہ میرے پیغمبر علیہ السلام کے نسب سے ہیں، حضرت علی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ ان کی زیارت کیجئے، ان کی قدم بوسی کیجئے، اور جب تک آپ زیارت کرتے رہیں گے آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، جو جانکار ہوگا وہ افضل ہوگا، وہ اعلیٰ ہوگا، وہ بلندیوں پہ ہوگا، آسمان میں کمندے ڈالنے کی کوششیں کرے گا، وہ آسمان میں کمندے ڈالنے کے بارے میں سوچے گا۔ اور انہی علماء کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدسہ میں فرمایا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں جناب غلام رسول بھائی کو کہ انہوں نے اپنے صاحبزادے کو حافظ قرآن بنایا، قاری قرآن بنایا۔ یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بہت کم لوگوں کے حصے میں یہ سعادتیں آتی ہیں۔ جب میں پڑھنے کے لیے اپنی بات بتاتا ہوں، جب میں پڑھنے کے لیے مدرسے میں گیا، میں نے ایک پارہ صرف حفظ کیا، الف لام میم،
جب میں نے حفظ کرنا شروع کیا، ابھی پورا سورہ بقرہ حفظ نہیں کیا تھا، گلشن برکات سے میں واپس گھر آیا، والد صاحب بہت خوش ہوئے، بڑا صدقہ و خیرات کیے۔ والد صاحب سے میں نے کہا کہ میرے والد گرامی، آپ کو اتنی خوشی کس بات کی ہے؟ ابھی میں نے حفظ قرآن مکمل نہیں کیا ہے۔ تو میرے والد ایک مفتی، ایک عالم دین، متقی پرہیزگار ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ جملہ نوٹ کر لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ تم نے حفظ ایک پارہ کر لیا ہے، یہ میری بخشش کا ذریعہ انشاءاللہ بنے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، جب بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، عالم دین بنتا ہے، میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آپ اندازہ لگائیے، جب قرآن مقدس پڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کیا کیا نعمتیں ہمارے لیے رکھی ہیں۔ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی محبوب پہ، وہ اقرأ نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ سب سے پہلے تلقین رب فرما رہا ہے اس کے بارے میں، پڑھنے کے بارے میں، پڑھنے کے بارے میں رب تلقین کیوں فرما رہا ہے؟ اس لیے فرما رہا ہے کہ جب تم پڑھو گے، آگے بڑھو گے، جب تم پڑھو گے بلندیوں پہ فائز ہوگے، جب تم پڑھو گے آگے بڑھتے جاؤ گے، جب تم پڑھنا شروع کرو گے قرآن کو تو تم کو پتا چلے گا کہ بھائی کا حق کیا ہوتا ہے۔ رب قرآن مقدس میں فرماتا ہے، سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، ہم نے تمہارے بھائیوں کے ذریعے تمہارے بازوؤں کو مضبوط کیا۔ اب پتا چلا قرآن مقدس سے کہ بھائی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ جب ہم پڑھیں گے قرآن مقدس وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آگے بڑھیں گے، اُفٍّ لَكُمَا فَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اپنے والدین کے ساتھ